آج کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے یا فرد جرم عائد ہوگی؟ دیکھیں ابھی تو اس عدالت میں آئے ہیں پیشی کرنے، اور باقی جو ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کل ہماری ملاقات طے تھی قانون اور آئین کے مطابق، ہائی کورٹ کی انسٹرکشنز کے مطابق، لیکن آپ نے دیکھا کہ صرف ہمیں وہاں پہ نہ پہنچنے کے لیے پوری اس روڈ کی ٹریفک بند کر کے ہزاروں عام شہریوں کی کو مصیبت میں ڈالا گیا، اور پوری روڈ بند کی گئی صرف ہمارے لیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہم بہرحال ہم تو پہنچ تو گئے، لیکن وہاں پہ انتظار شبلی فراز صاحب، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا یا ہو رہا ہے، کل آپ اقتدار پہ آئیں گے، یہی مشق دہرائیں گے آپ؟ نہیں، دیکھیں ہم نے جو ہے نا ملک کا سوچنا ہے۔ جو بھی صرف کسی انفرادی شخص یا پارٹی کے بارے میں سوچے گا اور اسی کے مطابق قانون سازی ہوگی، اسی کے مطابق قوانین پالیسیز بنے گی، ہم اس کا حصہ بالکل نہیں بنیں گے۔ ہم اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں۔ ہم یہاں پہ کوئی ذاتی اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہے۔ ہم اس ملک کے عوام کے لیے، خوشحالی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے ہماری جدوجہد ہے۔ اور اگر ہماری حکومت آئی، دیکھیں ہماری پہلی پرائیورٹی یہ ہوگی کہ اس ملک کو ہم آگے کس طرح لے جائیں۔ ملک میں روایت تو ایسے ہی چلتی آ رہی شبلی فراز، پچھلی بھی دور میں نہیں، دیکھیں یہ ایک اور معیار سیٹ ہوا ہے۔ یہ ایسا معیار ہے جو کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا، کسی بھی مارشل لاء تک میں نہیں دیکھا۔ لیکن ابھی جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بالکل جیسے پارلیمنٹ وہ ہو گئی ہے، ایک نمائشی چیز بن گئی ہے۔ جو قوانین آتے ہیں بغیر بحث و مباحثے کے، بغیر ڈسکشن کے، بغیر کسی چیز کے، وہ ایز ربر سٹیمپ پہ ہو گئی ہے۔ تو میرا تو نہیں خیال ہے کہ اس پارلیمان میں رہنے کا بھی کوئی فائدہ ہے، کیونکہ اگر ہمارا نام استعمال کر کے کوئی ایسے ڈریکونین قوانین بنائے جائیں جس سے کہ ملک کو نقصان ہو، یہ لوگ آتے جاتے ہیں، آج ہم پہ سختیاں گزر جائیں گی اور پھر کئی اور لوگ آئیں گے۔ لیکن اس ملک میں جو ماحول پیدا کیا گیا ہے، جس سے کہ ایک سیاسی عدم استحکام، ایک خوف و اضطراب کی کیفیت، کاروبار کچھ نہیں ہو رہا، لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، فورن کمپنیز بھی چھوڑ کے جا رہی ہیں، نئے منی بجٹ کی آمد ہے، کیونکہ ان سے یہ نااہل حکومت ہے، یہ کچھ ساختہ حکومت ہے۔ یہ ابھی منی بجٹ لا رہے ہیں اپنی، چونکہ اداروں کو انہوں نے اتنا کمزور کر دیا، اور ابھی توقع کرنا کہ FDR جو ہے تو وہ 390 ارب روپے کے جو شارٹ فال ہے اس کو پورا کرے گا، یہ ناممکن ہے۔ سختیاں کچھ زیادہ بڑھ گئیں، پارلیمنٹ ہاؤس تک گرفتاریاں چلی گئیں۔ بالکل دیکھیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نئے معیار پیدا ہو رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، اور یہ اس طرح کی جو کیفیت ہے یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتی ہے، کیونکہ یہ 21ویں صدی ہے، 225 کروڑ عوام ہیں، تو ان کو ہم اس طرح کی کیفیت میں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں یہ چیز دیر پا نہیں ہو سکتی۔ حالات بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیڈر کو استقامت دی ہوئی ہے، ہمارے لیڈر کو اور ہماری پارٹی ورکرز کو، لیڈرشپ کو استقامت دی ہوئی ہے، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ایک سینٹی آئے گی، ایک ماحول میں ایک ایسا ماحول پیدا ہوگا جس میں کہ کیونکہ اس کی وجہ سے پورا ملک پیچھے جا رہا ہے۔ انٹرنیشنلی ہماری جو ہو رہی ہے، حضرت سرائی ہو رہی ہے، ادھر لوگ جو ہے تو کاروبار چھوڑ رہے ہیں، کاروبار یہاں سے ہے نہیں، لوکل امپورٹ ڈیوٹیز ابھی یہ بڑھانے والے ہیں، خسارہ ہے، تو مطلب ہے یہ ان نااہلوں سے ہوگا نہیں، کیونکہ عوام کی وہ پس پشت نہیں حاصل۔ ریلیف ملنے جا رہا ہے یا فرد جرم عائد ہوگی؟ دیکھیں ابھی تو اس عدالت میں آئے ہیں پیشی کرنے، اور باقی جو ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کل ہماری ملاقات طے تھی قانون اور آئین کے مطابق، ہائی کورٹ کی انسٹرکشنز کے مطابق، لیکن آپ نے دیکھا کہ صرف ہمیں وہاں پہ نہ پہنچنے کے لیے پوری اس روڈ کی ٹریفک بند کر کے ہزاروں عام شہریوں کی کو مصیبت میں ڈالا گیا، اور پوری روڈ بند کی گئی صرف ہمارے لیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہم بہرحال ہم تو پہنچ تو گئے، لیکن وہاں پہ انتظار شبلی فراز صاحب، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا یا ہو رہا ہے، کل آپ اقتدار پہ آئیں گے، یہی مشق دہرائیں گے آپ؟ نہیں، دیکھیں ہم نے جو ہے نا ملک کا سوچنا ہے۔ جو بھی صرف کسی انفرادی شخص یا پارٹی کے بارے میں سوچے گا اور اسی کے مطابق قانون سازی ہوگی، اسی کے مطابق قوانین پالیسیز بنے گی، ہم اس کا حصہ بالکل نہیں بنیں گے۔ ہم اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں۔ ہم یہاں پہ کوئی ذاتی اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہے۔ ہم اس ملک کے عوام کے لیے، خوشحالی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے ہماری جدوجہد ہے، اور اگر ہماری حکومت آئی،
देखिए हमारी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि इस मुल्क को हम आगे किस तरह ले मुल्क जाएं, में जिस रवायत तो मुद्दे ऐसे ही चलती आ रही चीफ मिनिस्टर पिछले भी दौर में। नहीं देखिए ये एक और मायार सेट हुआ है। ये ऐसा मायार है जो कि हमने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा, किसी भी मार्शल लॉ तक में नहीं देखा। लेकिन अभी जो चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल जैसे पार्लियामेंट वो हो गई है, एक नुमाइशी चीज़ बन गई है। जो क़वानीन आते हैं बग़ैर बहस व मुबाहिसे के, बग़ैर डिस्कशन के, बग़ैर किसी चीज़ के, वो एज रबर स्टैम्प पे हो गई है। तो मेरा तो नहीं ख्याल है कि इस पार्लियामान में रहने का भी कोई फ़ायदा है, क्योंकि अगर हमारा नाम इस्तेमाल करके कोई ऐसे ड्रैकोनियन कवानीन बनाए जाएँ जिससे कि मुल्क को नुकसान हो, ये लोग आते जाते हैं, आज हम पे सख्तियाँ गुजर जाएगी और फिर कई और लोग आएंगे। लेकिन इस मुल्क में जो माहौल पैदा किया गया है जिससे कि एक सियासी अदम इस्तेकाम, एक खौफ व इस्तराब की कैफियत, कारोबार कुछ नहीं हो रहा, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, फॉरेन कंपनीज भी छोड़ के जा रही हैं, नए मिनी बजट की आमद है, क्योंकि इनसे ये नाअहल हुकूमत है, ये कुछ साख्ता हुकूमत है। ये अभी मिनी बजट ला रहे हैं अपनी, चूँकि इदारों को इन्होंने इतना कमज़ोर कर दिया और अभी तवक्को करना कि FDR जो है तो वो 390 अरब रुपए के जो शॉर्ट फॉल है उसको पूरा करेगा, ये नामुमकिन है। श्री साहब सख्तियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ गई, पार्लियामेंट हाउस तक गिरफ्तारियाँ चली गई। बिल्कुल देखिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये नए मायार पैदा हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, और ये इस तरह की जो कैफियत है ये ज़्यादा देर चल नहीं सकती है, क्योंकि ये 21वीं सदी है, 25 करोड़ आवाम है, तो इनको हम इस तरह की कैफियत में नहीं डाल सकते, क्योंकि आजकल के ज़माने में ये चीज़ देर पा नहीं हो सकती। हालात बदलते हैं, अल्लाह ताला ने हमें हमारे लीडर को इस्तिकामत दी हुई है, हमारे लीडर को और हमारी पार्टी वर्कर्स को, लीडरशिप को इस्तिकामत दी हुई है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि एक सैनिटी आएगी, एक माहौल में एक ऐसा माहौल पैदा होगा जिसमें कि क्योंकि इसकी वजह से पूरा मुल्क पीछे जा रहा है। इंटरनेशनली हमारी जो वो हो रही है, हज़रत सराई हो रही है, इधर लोग जो है तो कारोबार छोड़ रहे हैं, कारोबार यहाँ से है नहीं, लोकल इंपोर्ट ड्यूटीज़ अभी ये बढ़ाने वाले हैं, खसारा है। तो मतलब है ये इन नाहलों से होगा नहीं, क्योंकि आवाम की वो बस पुष्ट नहीं हासिल। बहुत शुक्रिया।